بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں سال پرانی کہانی ہے۔ کسی ملک میں شہر سے دور ایک پرانی بستی میں 3 گہرے دوست احمد، شاہد اور قاسم رہتے تھے۔ گاؤں والوں کے درمیان ان کی دوستی ایک مثال تھی، جیسے ایک درخت کی 3 شاخیں ہوں جو الگ الگ ہو کر بھی جڑی رہتی ہیں۔ تینوں دوست بچپن سے ایک ساتھ ہنستے کھیلتے اور ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ زندگی کی سختیوں نے انہیں ایسے گھیر لیا جیسے نازک پرندہ طوفان کی زد میں آیا ہو۔ ان کے روزگار کے دروازے بند ہونے لگے، غربت کا سایہ گہرا ہوتا گیا اور روٹی کے لالے پڑ گئے۔ دن بدن بڑھتی مشکلات نے ان کے حوصلے کو بھی آزمانا شروع کر دیا۔ جہاں پہلے کہہ کے گونجتے تھے، اب وہاں فکر کی چادر تلی تھی۔ آخر ایک دن جب بھوک اور پریشانی حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب گاؤں چھوڑ جانا ہوگا، کہیں اور جا کر قسمت آزمانا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ اپنا گاؤں چھوڑنا آسان نہیں، مگر ٹھہرے رہنے کا مطلب تھا کہ غربت انہیں نگل جائے گی۔ انہوں نے اپنی معمولی سی جمع پونجی اکٹھی کی، چند جوڑے کپڑے اور تھوڑا سا راشن ساتھ لیا اور امیدوں کے سہارے ایک نامعلوم منزل کی طرف نکل پڑے۔ راستہ طویل تھا اور قدموں میں تھکن کی چاپ تھی، مگر ان کے دل میں امید کا چراغ روشن تھا۔ وہ ایک بہتر زندگی کے خواب میں آنکھوں میں بسائے اپنے گاؤں کی مٹی کو پیچھے چھوڑتے جا رہے تھے۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ ایک اجنبی علاقے میں پہنچے۔ چاروں طرف سنسان میدان، بن درخت اور عجیب سی پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے یہ جگہ صدیوں سے وقت کی قید میں ہو، جہاں ہوا بھی سرگوشیوں میں بات کرتی ہو۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی گود میں اترنے لگا، آسمان کے دامن اندھیروں سے بھرنے لگے اور شام کی ٹھنڈی ہوا نے تھکن کو اور نمایاں کر دیا۔ تینوں دوست ایک بڑے سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ احمد نے اپنی چادر بچھائی، شاہد نے پانی کی چھوٹی سی مشکیزہ نکالی اور قاسم نے ایک خشک روٹی توڑ کر سب میں بانٹ دی۔ خاموشی میں بس پرندوں کی بدن چہچہاہٹ تھی۔ قاسم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، گاؤں چھوڑ کر ہم نے صحیح فیصلہ کیا۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چمکتے ستارے ابھرنے لگے تھے اور مسکرا کر بولا، جب کشتی ہوا کے زد میں آئے تو اسے بچانے کے لیے کنارہ چاہیے، چاہے وہ دور کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر شاہد نے ایک گہری سانس لی، اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور زمین پر لیٹ گیا۔ اور جو بھی ہوگا اکٹھے سامنا کریں گے۔ یہ کہتے ہی تینوں دوست تھکن سے بے حال انہی خیالات میں ڈوبے آسمان کے نیچے لیٹ گئے۔ سنسان علاقہ تھا، دور دور نہ کوئی چراغ تھا اور نہ کوئی آدمی تھا، لیکن تینوں دوست ایک دوسرے کے حوصلے کا سہارا تھے۔ وہ تھکے ضرور تھے مگر خوف کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ گہری سانس کے سناٹے میں اچانک ایک پر اسرار آواز گونجی جس نے انہیں کر کے رکھ دیا۔ احمد نے ہلکی آواز میں بولا، یہ آواز خطرناک سی لگ رہی ہے۔ شاہد اور قاسم ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ شاہد نے دھیرے سے کہا، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی تو نہیں لگ رہا۔ تینوں دوست دھیرے دھیرے سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے کہ اچانک دور گھاس میں کوئی چیز تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ آنکھوں کے کونے سے احمد نے دیکھا کہ خوفناک بھیڑیا ان کی طرف لپک رہا ہے۔ احمد زور سے چیخا اور تینوں دوست ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ خوف نے ان کے جسم میں بجلی کی لہر دوڑا دی اور وہ اندھیرے میں جان بچانے سے تیزی سے بھیڑیا پیچھے سے ان پر چھپٹنے کے لیے دوڑا۔ اس کی بھاری سانسیں اور خوفناک گھبراہٹ ان کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اندھیرے میں بھاگتے بھاگتے وہ ایک کھلے میدان میں جا پہنچے جہاں دور ایک ٹمٹماتی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ دیکھو، آگ جل رہی ہے، احمد نے چیختے ہوئے کہا۔ تینوں دوست اپنی آخری ہمت جمع کر کے روشنی کی طرف دوڑ پڑے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے انہیں ایک گھر نظر آیا جس کے باہر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ بھیڑیا اب واپس جا چکا تھا۔ احمد نے کہا، آدھی رات کو کسی کے گھر میں گھسنا تہذیب کے خلاف ہے، لہٰذا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے تینوں دوست باہر بیٹھ گئے اور صبح ہونے کا انتظار کیا۔ صبح کی روشنی جیسے ہی پھیلنے لگی، دور سے اذانوں کی آوازیں گونجنے لگی، اندھیرے کی وحشت کم ہونے لگی، پرندے چہچہا کر نئے دن کی آمد کا اعلان کرنے لگے۔ تینوں دوست ابھی تک آگ کے قریب ہی بیٹھے تھے، تھکن اور خوف سے انہیں بے حال کر دیا۔ ان کے جسموں پر بھی ابھی تک خوف کا سایہ تھا، لیکن اندھیرے کے ڈر سے آزادی ملی۔ اسی لمحے گھر کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ ایک بوڑھی عورت جو سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں پانی کا برتن لیے باہر نکلی۔
वो मिट्टी के फर्श पर खड़ी होकर नमाज पढ़ने लगी। उसकी जुबान पर दुआएं जारी थीं और उसके चेहरे पर अजब सुकून था। नमाज से फारिग होकर जैसे ही उसकी नजर तीनों नौजवानों पर पड़ी, वो हैरत में मुब्तला हो गई। कुछ लम्हे तक वो उन्हें गौर से देखती रही, फिर नरमी से बोली, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? बूढ़ी औरत ने उनकी हालत देखी और फिर शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा बाहर क्यों बैठे हो? अंदर चले आओ, घर में आराम करो, शायद तुम थके हुए हो और भूखे भी हो। बूढ़ी औरत ने तीनों दोस्तों की खूब मेहमान नवाजी की और जब उन्हें मालूम हुआ कि वो मजदूरी के लिए आए हैं तो शफकत से बोली, बेटा मेरी 5 गायें जंगल में खो गई हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढ कर वापस ले आओ तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। अहमद ने हिम्मत से कहा, माँ जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी गायें ढूंढ कर लाएं। बूढ़ी औरत ने खुश होकर उनके सरों पर हाथ रखा और दुआएं देने लगी। तीनों दोस्तों ने नाश्ता किया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में खतरनाक जानवर भी थे, मगर तीनों दोस्तों के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दिन भर भटकते दरख्तों और झाड़ियों में जागते। आखिरकार शाम होते ही वो बूढ़ी औरत की खोई हुई 5 गायें तलाश करने में कामयाब हो गए। गायें वापस लाते ही बूढ़ी औरत की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोली, बेटा अभी शाम हो चुकी है, जंगल के जानवर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। बेहतर होगा कि रात यहीं गुजारो और सुबह होते ही अपना इनाम लेकर जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और भूख से नढाल थे, लिहाजा उन्होंने रुकने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही तीनों दोस्तों ने सामान समेट कर जाने का फैसला किया, लेकिन अहमद के दिल में एक सवाल मचल रहा था। वो बूढ़ी औरत की तरफ देखकर बोला, माँ जी आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, इस सुनसान जंगल में आप कैसे जिंदगी गुजारती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर बोली, बेटा मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है जो शहर में ब्याह जा चुके हैं। मेरे बेटे बहन की खबर लेने शहर गए हैं, उनकी वापसी का इंतजार है। फिर बूढ़ी औरत अंदर गई और एक थैली लेकर आई, जिसे अहमद के हाथ में थमाए हुए बोली, बेटा ये तुम तीनों के लिए इनाम है, इसमें तुम्हारी सोच से ज्यादा दौलत है। गाय के बदले सोने की अशरफियां हैं, उसे अपने दरमियान तकसीम कर लेना। अहमद ने थैली खोली तो हैरान रह गया, मगर फौरन अदब से बोला, माँ जी हमें पैसों की जरूरत तो है, लेकिन हम आपकी जरूरत से फायदा नहीं उठा सकते, ये आप रख लें। वैसे भी हम मजदूरी करने आए हैं, कहीं और जाकर कमा लेंगे। मगर बूढ़ी औरत ने उनकी सच्चाई और मेहनत देखकर जिद की और अशरफियां उन्हें दे दी। तीनों दोस्त दुआएं लेकर वहां से रवाना हो गए, लेकिन अब मजदूरी के लिए नहीं बल्कि अपने गांव वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि जितने पैसे उन्होंने साल में कमाने थे वो उन्हें इनाम में मिल गए। तीनों दोस्त खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुए। हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अब मामला बदल चुका था। अशरफियों की चमक ने उनके दिलों में एक नया एहसास जगा दिया था। पहले जहां खाली हाथ होने के बावजूद वो एक दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार थे, अब वहां उनके दिलों में लालच की चिंगारी भड़कने लगी। गांव जाते हुए रास्ते में शदीद भूख ने तीनों दोस्तों को बेचैन कर दिया। तीनों ने मशवरा किया और कासिम को खाने का सामान लेने के लिए करीबी बाजार भेज दिया। अहमद और शाहिद दरख्त के नीचे बैठकर उसका इंतजार करने लगे, मगर उनके दिलों में भी लालच सा उठ रहा था। सारी उम्र की दोस्ती और मोहब्बत को भूलते हुए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आहिस्ता से सरगोशी की, अगर कासिम वापस न आए तो सारी दौलत हमारी हो सकती है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोनों ने फैसला कर लिया कि जैसे ही कासिम वापस आएगा हम उसे खत्म कर देंगे ताकि अशरफियों पर उनका कब्जा हो जाए। उधर कासिम बाजार की तरफ बढ़ रहा था, मगर उसके जहन में भी शैतान अपनी चाल चला रहा था। उसने सोचा कि अगर खाने में जहर मिला दूं तो दोनों दोस्त मर जाएंगे और सारी दौलत सिर्फ मेरी हो जाएगी। ये ख्याल आते ही उनके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने जहर खरीद लिया और अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए खाने में मिलाने का फैसला कर लिया। कासिम बाजार से जहर खरीद चुका था और खाने में मिलाने का मंसूबा बना रहा था, जबकि दूसरी तरफ अहमद और शाहिद भी साजिशें कर रहे थे। दोनों की आंखों में हिर्स का अंधेरा था और उन्होंने फैसला कर लिया था कि जैसे ही कासिम खाने के साथ वापस आए वो उसे कत्ल कर देंगे और दौलत आपस में बांट लेंगे। मगर लालच के साथ साथ उनके दिलों में दोस्ती की मोहब्बत भी भड़क उठी थी।
احمد اور شاہد اپنی سازش کو آخری شکل دے چکے تھے اور بے صبری سے قاسم کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں بے رحمی اور لالچ کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دوسری طرف قاسم نے بازار پہنچ کر زہر خرید لیا اور کھانے میں ملانے کا ارادہ کر چکا، لیکن اچانک اس کے دل میں پچھتاوے کا احساس آیا۔ اس نے خود سے کہا کہ یہ دولت ہمارے لیے آزمائش ہے، اگر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ غداری کی تو میں بھی کسی نہ کسی سزا سے نہیں بچ سکوں گا۔ یہی سوچ کر اس نے زہر پھینک دیا اور صاف نیت کے ساتھ کھانے کا سامان لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ ادھر احمد اور شاہد کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگے کہ دوستی جیسی نعمت کو دولت کی خاطر قربان کرنا کتنی بڑی نادانی ہوگی۔ وہ خود کو بے حد برا محسوس کر رہے تھے، ان کے دلوں میں پچھتاوا تھا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قاسم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اپنی سازش کو ختم کر دیں گے۔ کچھ دیر بعد قاسم کھانا لے کر آیا اور تینوں دوستوں نے خوشی خوشی کھانا کھایا۔ کسی نے بھی ایک دوسرے کے خیالات کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ سب چاہتے تھے کہ دوستی میں کسی قسم کی ٹیس نہ آئے۔ احمد اور شاہد سوچ رہے تھے کہ شاید قاسم برا مان جائے، لیکن جبکہ قاسم کے دل میں بھی یہی خوف تھا کہ کہیں احمد اور شاہد اسے ناراض نہ ہو جائیں۔ سب کے دلوں میں خاموش محبت اور اعتماد تھا، مگر کوئی بھی اس کی بات زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد تینوں دوست گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر ایک نئی زندگی کے آغاز کی طرف تھا، جہاں وہ دوبارہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر ایک کے دل میں پہلے سے محبت زیادہ تھی اور اپنے ہتھ کنڈوں پر دل ہی دل میں لعنت بھیج رہے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلنے لگا۔ تینوں دوست نے رک کر مشورہ کیا کہ آگے کا سفر جاری رکھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ احمد نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں ایک غار آ رہا ہے جو کہ بہت محفوظ ہے، جانوروں اور ڈاکوؤں سے کیوں نہ رات وہیں گزار لیں۔ شاہد اور قاسم نے بات کو مانتے ہوئے تینوں دوست احتیاط سے غار کی طرف بڑھنے لگے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا ان کے جسم میں سرایت کر رہی تھی اور دور دراز جنگلوں پہاڑیوں سے بھیڑیوں کے چلانے کی آوازیں گونج رہی تھی، جو فضا کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ غار کے قریب پہنچے، اندر کا گہرا اندھیرا ان کے قدم روکنے لگا۔ قاسم نے دبے لفظوں میں کہا، یہ جگہ ٹھیک تو ہے نا؟ احمد نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اب رکنے کا وقت نہیں، اندر چلتے ہیں۔ تینوں دوستوں نے غار کا اچھی طرح جائزہ لیا اور تسلی کرنے کے بعد اندر داخل ہو گئے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور زمین پر لیٹ گئے، اس امید کے ساتھ کہ رات سکون سے گزر جائے گی اور صبح ہوتے ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تھکن کی وجہ سے تینوں دوست فوری گہری نیند سو گئے، مگر آدھی رات کو موسم نے اچانک کروٹ لی، تیز ہوائیں چلنے لگی اور یکایک موسلا دار بارش ہونے لگی۔ طوفانی جھگڑوں نے غار کے ارد گرد شور مچا دیا۔ تینوں دوست ایک بار پھر خوف میں مبتلا ہو گئے اور دعا کرنے لگے کہ رات خیریت سے گزر جائے۔ تاکہ طوفان کی شدت بڑھتی گئی، وہ صبح صحیح سلامت اپنے گاؤں چلے جائیں۔ طوفان کی شدت بڑھتی گئی، تیز ہواؤں سے درخت جڑوں سے گرنے لگے اور گرج چمک کے ساتھ بارش غضب ڈھانے لگی۔ اچانک پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر لٹکتا ہوا نیچے آیا اور غار کے منہ پر آ گرا۔ مٹی اور چھوٹے پتھر ادھر ادھر بکھر گئے اور غار کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ آدھی رات کا سناٹا طوفانی بارش کے باوجود برقرار تھا، مگر تینوں دوستوں کو ابھی تک یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہوا تھا کہ غار کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ وہ بس سردی اور تھکن سے اتنے نڈھال تھے کہ اس لیے مزید کچھ سوچے بغیر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگے۔ صبح کے وقت احمد سب سے پہلے جاگا۔ اس نے غار کے اندر اندھیرا دیکھا اور سوچا کہ شاید ابھی صبح نہیں ہوئی، لیکن جب وہ غار کے منہ کے قریب گیا تو اسے پتا چلا کہ غار کا راستہ ایک بڑے پتھر سے بند ہو چکا ہے۔ احمد نے فوراً شاہد کو جگایا اور دونوں نے مل کر پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی پوری طاقت استعمال کرتے رہے، مگر پتھر اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ دونوں مایوس ہو گئے اور قاسم کو بھی جگا لیا۔ تینوں دوستوں نے مل کر زور لگایا، ان کے ہاتھ زخمی ہو رہے تھے، سخت سردی کے باوجود پسینے سے در تھے اور وہ باری باری اپنی پوری طاقت آزمانے لگے، مگر پتھر اپنی جگہ اٹل تھا۔ اس وقت انہیں اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا۔ کئی کوششوں کے بعد تینوں نے مل کر ایک آخری زور لگایا اور پتھر نیچے لٹک گیا۔ غار کا راستہ کھل گیا اور روشنی اندر آ گئی۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اس مصیبت سے بچ گئے۔ باہر نکل کر تینوں نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں
हर एक अपनी सोचों में गुम था। अहमद ने सोचा कि अगर हमने कासिम को नुकसान पहुंचाया होता तो आज हम इस पत्थर को हटाने में नाकाम रहते, अंदर ही मर जाते। कासिम के दिल में ये ख्याल था कि अगर मैंने खाने में जहर मिला दिया होता तो मैं अकेला पत्थर कैसे हटाता और अंदर ही मर जाता। बिला आखिर तीनों दोस्तों ने एक दूसरे से माफी मांगी और गांव पहुंचकर ईमानदारी से पैसे तकसीम कर लिए। अब वो पहले से भी ज्यादा करीब हो गए और भाइयों की तरह जिंदगी गुजारने लगे। इस आजमाइश ने उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा और उन्हें एहसास हुआ कि लालच सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद इंसान के लिए भी तबाही का सबब बन सकती है। मोहतरम नाज़रीन, इस कहानी में हमें 3 अहम तालीमात मिलती हैं। पहला सबक ये कि हलाल रिज़्क की तलब इंसान के लिए बेहतरीन दरवाजे खोलती है। दूसरा, लालच इंसान की दुनिया की तबाही का सबब बनती है और आखिरत में भी उसके बारे में जवाबदेह होगा। तीसरा, अगर लालच या कोई और गुनाह तर्क कर दिया जाए तो उसका बदला दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। लिहाजा मालो दौलत आर्जी चीजें हैं लेकिन रिश्ता इंतहाई कीमती है। अपने रिश्तेदारों का एहतराम कीजिए, वो चाहे वो दोस्ती हो या खून का रिश्ता, उससे दुनिया और आखिरत में फायदा और अजीम सवाब मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये सबक आमूज कहानी पसंद आई है तो आपको मजीद पुरानी और नसीहत अमेज कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।